ہوتا ہے کبھی، اور باطل کی آمیزش اعتقادی باطل ہو سکتا ہے، نیتوں کا فطور ایک باطل ہو سکتا ہے، عقائد میں باطل ہو سکتا ہے۔ تو اگر اعتقادی یا نیتی یا عملی قسم کا فطور فسق یا اگر باطل ہوگا تو پھر نفس و شیطان اس کے موافق ہو جائیں گے، شیطان موافقت دے گا اس کو، چونکہ اس حق کے نام پر اس کا کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، تو اس موافقت سے بھی مزاحمت کم ہو جاتی، موافقت سے بھی مزاحمت کم ہو جاتی۔ اور اگر آپ ظاہراً و باطناً حق پر مبنی کام لے کر چلیں گے تو پھر شیطان بھی مزاحم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کے لیے دشمن بنائے گئے ہیں مجرموں میں سے، اور بنائے گئے ہیں شیطان جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی، تو دونوں مزاحم ہو جائیں گے تاکہ اس دعوت الی الحق کے کام کو روکا جا سکے۔ دو آیتیں ہوئی، ایک آیت جو سورہ حج کی تھی آیت نمبر 67، اس کا بیان پچھلے درس میں دے چکا ہوں، سورہ حج آیت نمبر 67 اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اب آگے ایک آیت، بہت سی آیات ہیں مگر اس وقت خیال تھا کہ میں کم سے کم 4 آیتوں کو لوں، وہ لکھ لیں مگر اب نہیں، چونکہ اس کے اوپر ایک پورا مضمون ہے۔ النحل آیت نمبر 125، جس میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے بیٹے 3 آیتوں کا مضمون ہے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ آیت نمبر 125، پھر اس کے ساتھ 128 تک کا یہ مضمون جاتا ہے۔ مضمون دعوت تو آیت نمبر 125 میں ہے مگر اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ 28 تک جاتی ہے۔ یہ مضمون ذرا تفصیل مانگتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم و معرفت عطا فرمائے اور صدق اور اخلاص سے عمل کی توفیق دے۔ اور پیغام اور نصیحت آج کے درس کی اور سبق کی بیٹے یہ ہے کہ آپ جہاں طالب علم ہیں آج سے داعی بن جائیں۔ بولیے کیا؟ آج سے داعی بن جائیں۔ اور دعوت جب تک ایک شخص کم سے کم ایک کو آگے دعوت نہ دے اور اس وقت تک تسلسل سے دعوت جاری نہ رکھے کہ جب تک وہ اسے کھینچ کر اپنی دعوت کا قائل نہ کر لے، اس وقت تک وہ داعی کامیاب داعی نہیں ہے۔ لہذا جو طلبا ہے وہ داعی بنے اور اپنی طالب علمانہ زندگی میں ہی داعی بنے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ مائدہ نے طالب علم بننے کے لیے بھیجا تھا، آپ طالب علم بن چکے ہیں، طالب علم بننے کے لیے بھیجا تھا، ابھی وہ بغداد میں پہنچے نہیں تھے، طالب علم بنے نہیں تھے، اس تلاش میں چلے تھے تو راستے میں داعی بن گئے تھے، یعنی طلب علم کے سفر پہ نکلے تھے اور راہ میں داعی بن گئے تھے۔ اور 40 ڈاکو جو بہت بڑے قطاع و طریق اور چور و ڈاکو تھے، آپ نے اپنی پہلی دعوت سے ان کو ابدال بنا دیا، تو گویا طالب علم بننے سے بھی پہلے داعی بن گئے تھے۔ تو بیٹے جو علم کے ساتھ دعوت کو اس طرح لے کے چلتے ہیں وہ محی الدین ہوتے ہیں، وہ محی الدین ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں دین زندہ ہوتا ہے۔ آج دین کو پھر زندہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ محی الدین شیخ عبد القادر محی الدین تو کوئی نہیں آئے گا مگر ان کے فیوزات کا عمل قیامت تک جاری رہنا ہے۔ ان کے غلاموں نے، عقیدت مندوں نے، اولیاء کرام کے اور داعیان اعظام کے اور رسول اعظام کے پیروکاروں نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس نقطے کو بھی لکھ لیں اور ذہن کے گوشے میں سنبھال لیں بیٹے کہ وہ طالب علم بننے کے لیے نکلے تھے، طالب علم بغداد میں پہنچے تو بنے، داعی راستے میں بن گئے، داعی۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ یہ ہمارے لوگوں میں ایک غلط سوچ ہے، ہم ہر دوسرے کی ہر اچھی بھلی بات کو ہی برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا اگر کوئی ان پڑھ ہے اور وہ بھی جا کے ایک آدھ کلمے کی دعوت دیتا ہے تو ہم عمر اسی تنقید میں ہی گزار دیتے ہیں کہ ان پڑھوں نے کیا دعوت دینی، اس کو جتنا سکھایا گیا وہ اتنی ہی دعوت دے دے گا جا کر۔ بات کو سمجھ لیں، اس حدیث پاک کے تحت آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج یہاں کھڑا ہو کے مجھ سے سن رہا ہے وہ میری بات غائب تک پہنچا دے۔ اور صحیح بخاری میں ہے بلغوا عنی ولو آیہ، ایک جملہ بھی اگر یاد کر لو وہ بھی آگے پہنچا دو، ایک جملہ بھی یاد کر لو وہ بھی آگے پہنچا دو۔ تو ان کو اگر کسی کو چند جملے بھی کوئی اگر رٹا دیتا ہے وہ وہی جملے جا کے سنا دیتے ہیں، تو وہ حق کے دعوت ادا کرتے ہیں۔
وہ حق کے دعوت ادا کر کے جو بھی ادا کرتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. ہماری زندگی بجائے اس پر غور و خوض کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے ہماری عمر تنقید میں گزر جاتی. ہماری عمر تنقید میں گزر جاتی. بیٹے میں نے اس لیے یہ سند پیش کی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ معلم بعد میں بنے. بیٹی یہ دیکھیے ایک وقت تھا پھر وہ مرشد بنے، اس سے پہلے مربی بنے، اس سے پہلے معلم بنے، اس سے پہلے متعلم بنے، اس سے پہلے دائی بنے، اس سے پہلے طالب بنے. یہ لکھ لیں 5-6. سب سے پہلے طالب بنے. جب اپنے گاؤں گیلان میں کھڑے ہو کر عرفات کی طرف نگاہ دوڑائی اور حاجی حج کرتے نظر آئے تو شوق پیدا ہوا، وہ طالب بنے. کیا بنے؟ طالب. یہی تلقین چاہتا ہوں. ایک اتفاق سے ایک بات ہو گئی تو ایک نظم آپ کو مل گیا کہ بس زندگی کا سبق بنا لے بیٹے، یہ مدارج ہیں جو طے کرنے. سب سے پہلے طالب بنے، پھر طالب ہوئے تو مسافر بنے، طالب ہوئے تو مسافر بنے، مسافر ہوئے تو دائی بنے، دعوت دی، دائی ہوئے پھر بغداد پہنچے، متعلم بنے، متعلم کے ساتھ زاہد و عابد بنے، زاہد و عابد بنے. اس تعلم اور زہد و عبادت کے ملنے سے پھر معلم بنے، معلم ہوئے پھر مربی بنے، مربی کے بعد پھر مرشد بنے، مرشد کے بعد پھر محی الدین بنے، محی بنے. یہ کتنا بن گیا؟ 8 9 10 ہو گئے نا. بس یہ 8 ہیں 9 ہیں 7 ہیں. کوئی ایک نظم دیا میں نے بیٹے کہ یہ ترتیب ہے، شخصیتیں کہاں سے چلتی ہیں اور ترتیب وار مرحلے طے کرتے کرتے کہاں تک پہنچتی ہیں. بیٹے آپ ابتدائی 3 باتوں کا سبق یاد رکھ لیں. طالب بنے، مسافر بنے اور دائی بنے، اور متعلم بن چکے ہیں، لہذا 4 سبق ذہن نشین کر لیں. طالب، مسافر بھی بن گئے، طالب، مگر ہر ایک کے ساتھ لفظ صادق لگانے کی ابھی ضرورت. طالب صادق، مسافر صادق، دائی صادق، متعلم صادق. اور ان کو عمل میں لے آئیں بیٹے، اور ساتھ دعا کر دیں کہ آپ تو متعلم بن چکے ہیں، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں وہ پہلا درجہ طالب والا بنا دے. بس ہم آپ کے صدقے سے طالب بن جائیں، اتنی بھی بات کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.